السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ سورہ النجم کا آغاز ہے جی، اور آج ہم 2 آیات کی تفسیر کا شرف حاصل کریں گے، پہلی اور دوسری، اور اس میں کچھ تمہیدی باتیں جو ہم سورت کے آغاز میں کرتے ہیں وہ بھی کریں گے، اور اس میں 30 زاویوں سے ہم جو ہے نا ان 2 آیات کو دیکھیں گے۔ پہلی بات کہ اس سورت کا نام سورہ النجم کیوں ہے، تو یہ نا اس کی چونکہ پہلی ہی آیت مبارکہ کریمہ میں ستارے کی قسم کھائی گئی ہے، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، تو پہلی آیت کی وجہ سے اس کا نام جو ہے نا النجم ہے، اور یہ نا اللہ تعالیٰ ہی کے حکم پر رکھے جاتے ہیں نام، اپنی طرف سے نہیں۔ تو چاہے سورت جتنی مرضی لمبی ہو، اس کا ایک ٹکڑا یا اسی کی مناسبت سے نام رکھ لیا جاتا ہے۔ اب سورہ بقرہ کتنی لمبی ہے اور سب سے لمبی سورت ہے، اور اس میں جو گائے کا واقعہ ہے وہ تو تقریباً 5-6 آیات ہوں گی یا 10 آیات ہوں گی، لیکن اس مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اب سورہ نجم ہے نا، تو اس میں اور باتیں بھی ہیں ستارے کے حوالے کے علاوہ بھی، لیکن اس نہ ایک جز کی وجہ سے کل کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جز کی وجہ سے بندہ کل کا نام رکھ دیتا ہے نا، تو یہ ہے سورۃ النجم۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار میں اپنی پھوپھی کے گھر جا رہا ہوں، تو آپ کی نسبت سے آپ کی پھوپھی کا گھر ہے نا، حالانکہ اور بھی افراد ادھر رہتے ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے گھر، اب وہ کسی کی خالہ کا گھر ہوگا تو وہ کہے گا میں اپنی خالہ کے گھر جا رہا ہوں، تو ہر ایک اپنی نسبت سے نام رکھتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اس کا نام سورہ نجم رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب جو چل رہی ہے وہ ہے، اب 53 سورہ ہے، ہم اللہ کی رحمت سے 52 سورتوں کی تفسیر کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ریکارڈ تو اب ہو رہی ہیں، لیکن پہلے سپارے سے الحمدللہ ہم چل رہے ہیں، اور یہ جو ہے نا 53 اس کا نمبر ہے، اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے 23، گویا یہ نزول کے اعتبار سے 23ویں نمبر پر ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کیسی فصاحت و بلاغت ہے کہ پہلی جو سورت ہے اس کا آخر میں سورہ طور کے آخر میں النجوم تھا، اور پھر آغاز میں والنجم ہے، والنجم اذا ہوا۔ اس کی آیات 62 ہیں جی، رکوع اس کے 3 ہیں، اور مکیہ ہے۔ مکی کا مطلب میں بیان کر چکا ہوں بار بار کہ ہجرت سے جو پہلے صورتیں نازل ہوں اس کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہو اسے مدنی صورتیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ فصیل کو کہتے ہیں، قلعے کی دیوار کو۔ پہلے وقتوں میں قلعے کی جو دیوار ہوتی تھی تو وہ باہر سے اندر کا تعلق توڑ دیتی تھی، گویا اندر شہر ہے باہر سیرا ہے، باہر سے فوج آتی تھی تو فصیل دیواریں قلعے کی دفاع کرتی تھی۔ تو اسی طرح ایک سورت کے اندر پورا ایک موضوع بند ہوتا ہے، اس کا آگے پیچھے سے تعلق نہیں ہوتا، وہ پوری ایک مکمل بات ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی 3 آیات ہی کی سورت ہو، سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورت ہے، تو پورا ایک موضوع اس کے اندر ہے، 3 آیات۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کا چیلنج دیا ہے آیت کا نہیں، کیوں؟ آیت میں بعض کا بات مکمل نہیں ہوتی، لیکن سورت میں بات جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ رکوع جو ہے نا یہ بعد میں
لکھے گئے ہیں، اور یہی وجہ کہ جو ہوتی ہیں نا سیڈ پہ یہ رکوع لکھے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا۔ النجم کا مطلب کیا ہے جی؟ کہتے ہیں جی یہ نا اللہ تعالی نے ستارے کی قسم کھائی ہے، تو نجم سے مراد ستارہ۔ بعض نے کہا ہے کہ مخصوص ستارہ سریا یا زہرہ ستارہ، یہ بعض نے مراد لیا ہے۔ بعض نے یہ کہا نہیں، آپ کے کہ مطلق ستارے مراد ہیں۔ اب ستارے کی قسم کھائی ہے، ہاں ایک بات رہ گئی، یہ چوتھی بات سمجھ لیں کہ نا اس صورت کی ایک خصوصیت ہے تو کسی صورت میں نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو اس میں سجدہ آیا، یعنی کہ جس تلاوت کے درمیان سجدہ آئے نا وہ نزول کے اعتبار سے یہ پہلی صورت ہے۔ سجدہ آیا یہ پہلی کہہ رہے ہیں وہ صورت ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں اقرا بسم ربک الذی خلق تو وہ اس کا بقیہ حصہ بعد میں نازل ہوا ہے۔ بہرحال یہ بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا وہ فرما رہے ہیں کہ یہ نزول کے اعتبار سے یہ وہ صورت ہے جس میں سجدہ آیا، اور پہلی مرتبہ اعلانیہ طور پر نبی علیہ السلام نے جب سورہ نجم کی تلاوت کی، بخاری شریف میں ہے کہ جب سجدہ آیا تو آپ نے سجدہ کیا، تو آپ کی تاثیر کا یہ عالم تھا تلاوت کی کہ کافروں نے بھی بے اختیار سجدہ کیا، حتیٰ کہ کسی کو رش تھا نا تو کسی نے کسی کی پیٹھ پر ہی سجدہ کر دیا۔ بے اختیار یعنی کہ بنیاد کوئی نہیں تھی، یعنی کہ قرآن مجید کی تاثیر دیکھ کر نا قرآن مجید کا اثر بے اختیار وہ سجدے میں گر گئے۔ بعد میں انہوں کو ہوش آیا کہ ہم نے کیا کیا، پھر انہوں نے جادو کہہ کر انکار کر دیا۔ امیہ بن خلف تھا، وہ تھوڑا سا کہتے ہیں اس نے مٹی اٹھائی اور اپنی نا پیشانی پر ایسے لگا، سجدہ نہیں کیا، پیشانی پر لگا کر کہتا مجھے بس یہی کافی ہے۔ جو جنگ بدر میں قتل ہو گیا تھا، مارا گیا تھا امیہ بن خلف، یہ بھی آپ کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا۔ باقی مخلوق کی قسم کھائی ہے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے، ہم نہیں کھا سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم جو ہے کھانا منع ہے۔ لوگ ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں کھاؤ جی اپنے محبوب کی قسم، زیادہ تر نجائز باتوں پر قسمیں گناہ میں آئے گی مخلوق کی قسم کھانا۔ قرآن مجید تو اللہ کی صفت ہے نا، قرآن مجید کی قسم کھا سکتے کیونکہ اللہ کی صفت ہے، مخلوق کی نہیں ہم قسم کھا سکتے، اللہ کی قسم ہم کھا سکتے۔ ہاں وہ قسم تو اس کا بھی مفہوم اس کے نزدیک کس کی قسم کھا رہا ہے، قسم تو کسی کی کھانی پڑتی ہے نا۔ اچھا جی آگے آ رہا ہے جی، یہ آ رہا ہے والنجم اذا ہوا، تو یہ نا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو ہے نا ستارے کی قسم کھائی ہے، اور یہ قسم بطور گواہ ہوتی ہے۔ آپ قرآن مجید کے طالب علم ہے، یہ سمجھ لیں جب قسم کھائی جاتی ہے نا تو یہ بطور شہادت بطور گواہ، اور جو آپ ایک قسم میں مناسبت ہوتی ہے وہ اب ابھی آپ کو مسئلہ حل ہوگا کہ کیسے، کہ قسم ہے ستارے کی اذا ہوا جب وہ گرے۔ اچھا احمد رضا خان بریلوی نے ترجمہ بڑا عجیب و غریب کیا، بات بنتی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ والنجم سے مراد نبی علیہ السلام ہے، اور ہوا سے مراد ہے جب آپ نیچے آئیں، میراج سے نیچے آئیں۔ حالانکہ ہوا کا مطلب ہے
गिरना, नजूल का माना होता है उतरना। तो ये बात उनकी बात बनती नहीं कि जी मिराज के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम नीचे आए, क्योंकि आगे मिराज का थोड़ा सा वाकई का जिक्र है ना, तो उन्होंने उस मुनासबत से ये बात की है। लेकिन बात असल में वही है कि ये सितारे की कसम खाई है अल्लाह ताला की ज़ाते पाक ने, और जब अल्लाह ताला किसी मखलूक की कसम खाए तो उसकी अजमत की भी दलील होती है, तो अल्लाह ताला के यहाँ भी वो अजीम है। सितारे अल्लाह ताला के यहाँ अजीम अजमत रखते हैं। अब उन सितारों की कसम जो मुकर्रा पर गुरूब और तुलू होते हैं और अपने रास्ते से जरा भी दाएं बाएं नहीं होते, सितारे ऐसे ही होते हैं कि अपने मुकर्रर रास्तों पर चलते हैं और जरा भी दाएं बाएं नहीं होते। सितारों के जी 3 मकसद अहदीस में बयान किए गए हैं। एक आसमानों की जीनत है, वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीहा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, और दूसरा शैतानों को मारने का आला है, और तीसरा ये है कि रात को मुसाफिर जो है ना उनके जरिए रहनुमाई पाते हैं। अगर सितारे ही दाएं बाएं हो जाए तो मुसाफिर कैसे रहनुमाई ले? तो रात के वक्त सितारों से पहले रहनुमाई लेते थे। अब जदीद वक्त आ गया तो जरूरत इतनी महसूस नहीं होती, लेकिन आज भी अगर कुछ सहरा का सफर करे और पुराने वक्तों के लोग, तो वो जो है ना सितारों से अपनी रहनुमाई लेते हैं। अच्छा, गिरने की क्यों बात की? जब वो गिरे सितारा तो इसमें भी ना तेरी बड़ी हिकमतें बयान की गई हैं। गिरना ना ज़वाल की अलामत होता है, गिरना। तो ये ना सितारा परस्त कौम का रद्द है कि तुम इनको पूज रहे हो या इनके जरिए किस्मत का हाल मालूम कर रहे हो, ये तो बेचारे अपने वजूद पर इख्तियार नहीं रखते, गिर रहे हैं। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी इस्तदलाल किया था इनके गुरूब होने पर, ला युहिब्बुल आफिलीन, कि जो गुरूब हो जाए, छुप जाए, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। और असल में ना ये उन लोगों का रद्द है जो सितारों को, सूरज को, चांद को अपना इलाह समझते। तो वो क्या इलाह हुआ जो गिर जाए, जिस पर ज़वाल आ जाए, जो गुम हो जाए? बाद लोग कहते हैं वहाबी लोग ना अंबिया के मसाइब और दुख की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उनको कोई इलाह ना समझे। लेकिन अल्लाह ने सितारे की बात की है तो उसके गिरने की बात की है, तुलू की बात भी तो कर सकते हैं। फिर 15वीं बात यह है कि सितारे ना अल्लाह ताला की इताअत करते हैं, यानी कि अपने मुकर्रर वक़्त पर तुलू होते हैं, मुकर्रर वक़्त पर गुरूब होते हैं। तो इसमें सबक है इंसानों, अगर सितारा अल्लाह ताला की इताअत व फरमा बरदारी कर रहा है तो तुम क्यों नहीं अल्लाह ताला की इताअत व फरमा बरदारी करते? तुम भी तो करो। और बाद ने ना 16वां पॉइंट ये कि हवा से सितारों का सजदा करना मुराद लिया है, असल में उनकी इताअत सजदा ही है। तो गोया सितारा परस्त सूरज चांद को पूजने वाले सूरज चांद सितारों को सजदा कर रहे हैं और सूरज चांद सितारे अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। तो फिर इसमें क्या है कि तुम जिनको इलाह मान रहे हो वो अल्लाह को सजदा कर रहे हैं और तुम इनको सजदा कर रहे हो। और 17वां बाद ने ये सबक भी बयान किया, ये गिरना ना असल में क़यामत का निशानी है कि ऐसे कि क़यामत वाले दिन सितारे बेनूर हो जाएंगे, उनके ज़वाल की तरफ इशारा है। गोया ये सितारे अपनी मुद्दत को रोज मुकम्मल करते करते क़यामत के नजदीक हो रहे हैं, गोया अपने ज़वाल के करीब हो रहे हैं। वैसे हमारा भी यही हाल है, जो हम रोज दिन गुजारते हैं ना तो हम ज़वाल के करीब होते हैं।
جو ہم نے جو ٹائم لکھوا کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، زندگی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے، موت کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ستارے نیچے کیوں آتے ہیں؟ شیاطین کو رجم کرنے کے لیے، شیاطین کو رجم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ نیچے آتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کاہن، نجومی، جادوگر کہا گیا، شیاطین سے ان کا تعلق جوڑا گیا۔ فرمایا کہ جو ہے نا ستارے تو شیاطین کو مارنے کا آلہ ہے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ جب وہ شیاطین آسمانوں کی طرف کان لگاتے نا شیاطین، کہ کوئی غیب کی خبر سنے، اطلاع ہو، تو انہیں کیا کرتا ہے؟ رجم کیا جاتا ہے ستاروں سے۔ تو کاہن، نجومی کیا وہ شیاطین کے شاگرد، اور استاد کون ہوا؟ شیطان۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان جو ان کے استاد ہیں، کاہن، نجومی، جادوگر، وہ غیب کی خبر نہیں رکھتے، تو ان کو بیچاروں کو کیا خبر ہوگی؟ گرو ان کا شیاطین، وہ انہیں رجم کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ان کو غیب کی اطلاع نہیں، خبر نہیں، تو چیلوں کو کیسے ہو جائے گی؟ استاد علم سے محروم ہوگا تو آگے وہ شاگرد کو کیا علم دے گا؟ استاد کے پاس علم ہوگا تو وہ شاگردوں کو کوئی علم دے گا نا۔ تو یہ مطلب ہے۔ پھر نا ستارے کے غروب ہونے کی قسم کھائی ہے۔ کتنے پوائنٹ جی بن رہے ماشاءاللہ؟ 20واں پوائنٹ، ستارے کے غروب ہونے کی قسم کھائی۔ یہ کیوں؟ طلوع ہونے کی بھی تو قسم کھا سکتے، کہتے ہیں اس لیے کہ ستارہ جو ہے نا جب غروب ہو تو پھر دن آ چڑھ جاتا ہے، یعنی کہ رات کا آخری ٹائم ہوتا ہے نا کہ ستارہ غروب ہو رہا ہے، تو آگے کیا ہے؟ دن۔ تو مسافر کے بڑا وہ وقت کو غنیمت سمجھتا ہے، کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ابھی میں رہنمائی لے لوں گا، بڑا وقت پڑا ہے، ایک یہ ہے کہ ستارہ غروب ہو رہا ہے تو میں جلدی سے اس موقع سے فائدہ اٹھا لوں، موقع کو غنیمت سمجھوں اور جلدی جلدی رہنمائی حاصل کر لوں مسافر کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آئے ہیں رسول بن کر، تم ان کو غنیمت سمجھو، وقت بڑا مختصر ہے، ان کی حیات مبارکہ بڑی مختصر ہے، آخری رسول ہیں، ان کے بعد ہدایت والا معاملہ نہیں ہوگا، تو جس نے ہدایت پانی ہے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے جلدی رہنمائی کی طرف پیش قدمی کرے۔ آگے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں راہ بولا ساتھی تمہارا، نہ ہی وہ بہکا۔ لو جی، یہ آگے قسم اور جواب قسم میں مناسبت۔ قرآن مجید کا طالب علم جانتا ہے نا جب قسم کھائی جائے تو وہ بطور گواہ ہوتی ہے، تو ستارے کو گواہ بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دی گئی ہے۔ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستارے کی طرح ہے، یعنی کہ جس طرح ستارہ اطاعت کرتا ہے اللہ کی، دائیں بائیں نہیں ہٹتا، ہوتا ہے اپنا، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے طلوع ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، اپنے مقررہ راستے سے دائیں بائیں نہیں ہوتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عین صراط مستقیم پر ہے۔ آپ بھی اسی طرح اللہ کی اطاعت کرتے ہیں جس طرح ستارہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، اور ستارہ جس طرح ستارے کو دیکھ کر لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دین کے ستارے ہیں، بلکہ آپ سراج المنیر ہیں۔ جس طرح ستارے کو دیکھ کر اندھیری رات میں کوئی بھٹکتا نہیں، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو کہ آپ بھی ایک ستارہ ہیں، ہدایت کا آپ ستارہ ہیں، اور ستارہ رہنمائی کرتا ہے تو آپ بھی دین کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ دلیل کیا؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، جس طرح ستارہ نہ بھٹکتا، نہ گمراہ ہوتا، نہ دائیں بائیں ہوتا، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہ بھٹکے ہیں نہ گمراہ ہو گئے۔ سمجھ آیا اب مفہوم؟
نہیں نہیں، وہ انہوں نے مراد یہ لیا ہے معراج سے نیچے آنا، وہ نہیں، نجم سے تو مشابہت ہے نبی علیہ، نہیں نجم سے مراد مشابہت ہے، لیکن آپ کا نیچے آنا معراج سے، یہ بیان کیا آگے نہ بات جڑ رہی۔ ہاں ہاں، آگے اصل میں نا معراج کا واقعہ تھا نا آگے سارا، تو انہوں نے اس سے سارا اٹیچ کیا، لیکن کسی نے اس طرح نہیں بیان کیا پچھلے کسی مفسر نے، یعنی کہ یہ ستارے سے مراد، وہ آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ستارے کی مشابہت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ دیکھنا ستارہ کیا ہے؟ آسمان کی زینت، آپ بھی دین کی زینت ہے، بلکہ تمام نبیوں کے لیے زینت ہے۔ دوسری بات، آسمان کو شیاطین کے لیے مارنے کا آلہ ہے، آپ کا بھی، آپ کی تعلیمات بھی شیطان کو مارنے کا آلہ ہے۔ بھئی آپ پر ایمان لانے والے عمر، اس کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے، اور آپ نے آیت الکرسی بتائی ہے، فلک ناس بتایا ہے، تو جس طرح ستارہ شیطانوں کو مارنے کا آلہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود، بلکہ ان کے صحابی حضرت عمر، بلکہ آیت الکرسی اور فلک و ناس شیطان کو مارنے کا آلہ ہے۔ تیسری بات یہ کی ہے کہ مسافروں کی رہنمائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رہنمائی ہے، اور جس طرح ستارہ نہ بھٹکتا، نہ گمراہ ہوتا، نہ دائیں بائیں ہوتا، اسی طرح کافر کہتے تھے کہ آپ توبہ نعوذ باللہ مجنوں ہیں، دیوانے ہیں، فلاں فلاں، آپ نہ بھٹکے ہیں نہ گمراہ ہوئے۔ نہیں، اگر بہت دور کی لائن تو ہو بھی سکتا ہے، یعنی کہ اگر ہاں انہوں نے ہاں نہیں یعنی کہ کوئی اتنا نہیں ہوتا بعید بات کہ ہم بالکل قبول نہ کریں، لیکن تکلف ہے بڑا اس میں تھوڑا سا، ہاں اترنا کہتی ہاں ہاں، نہیں وہ پوائنٹ کرنا چاہے تو ہو سکتی ہے، لیکن پچھلے کسی مفسر نے یہ ترجمہ اور مفہوم بیان نہیں کیا، لیکن اگر کسی کے خلاف نہیں جاتا تو ہو بھی جا سکتی ہے بات۔ مطلب آپ کا مطلب ہے کہ بن رہی ہے بات، مطلب ہے کہ بھی اور صرف ہاں انہوں نے پوائنٹ ایڈ کیا، ہاں یہ بھی بن سکتا ہے، چلیں کر لیں، کیونکہ اس میں کوئی خلاف شریعت بات نہیں۔ ہاں اصل میں آگے بھی آپ آئیں گے نا 18 آیات تک معراج کا ہی واقعہ ہے، ابھی تو آغاز ہے نا، آج آغاز ہے، تو اس لیے بات کریں۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں جی، یہ تشریح کر کے بات کو سمیٹتے ہیں، ما ضل صاحبکم وما غوا، ہاں جی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نہیں راہ بولا ساتھی تمہارا، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور نہ ہی وہ بہکے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نا ضلع ہوتا ہے لا علمی سے گمراہ ہو جانا، اور گواہ ہوتا ہے جان بوجھ کرنا، نافرمانی کرنا، بھٹک جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نفی کر دی کہ نہ تو آپ لا علمی کی وجہ سے بھٹکے ہیں، اور نہ توبہ نعوذ باللہ جان بوجھ کر آپ بھٹکے۔ یا بعد نے یہ مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ ضلع سے مراد عیسائی اور گواہ سے مراد یہودی، تو توبہ نعوذ باللہ نہ تو آپ ضلع عیسائیوں کی طرح بھٹک گئے ہیں، نہ یہودیوں کی طرح۔ اور یہاں ستارہ جیسے خود روشن ہوتا ہے، دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے، تو آپ نے تعلیمات کو چھپائی نہیں، جیسے یہودیوں نے تورات کی تعلیمات کو چھپا لیا، عالموں نے ان کی تعلیمات کو چھپا لیا، آپ تو گویا ستارہ ہیں، ستارہ تو خود بھی چمکتا ہے اور دوسروں کی رہنمائی بھی کرتا ہے، تو آپ توبہ نعوذ باللہ نہ تو یہودیوں کی طرح، نہ عیسائیوں کی طرح، نہ جان بوجھ کر تعلیمات کو چھپانے والے۔ اور بعد نے کہا کہ ستارہ جب غروب ہوتا ہے تو دن لے کر آتا ہے، تو جب آپ آئے ہیں تو آپ بھی گویا ایسی شریعت لے کر آئے ہیں جو دن کی طرح ہے، اور واقعی حدیث میں آتا ہے جو میں شریعت لے کر آتا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح ہے۔ اور صاحبکم کہہ کر کیا بتایا جی؟ کہ آپ کے ساتھی، کہ آپ پردیسی نہیں ہیں کہ کہیں باہر سے آئے ہیں،
तो तुम्हें उनका तारुफ और पहचान ना हो। फिर साहिबुकुम कहकर ये बताया कि तुम्हारे अंदर ही से पैदा हुए हैं, तुम्हारे हम जुबान है, 40 साल तुम्हारे साथी रहे हैं, तुम उनका ज़ौक़ और शौक देखा है कोई काहन और नजूमियों जैसा, कोई बात ही नहीं थी। और फिर तुमने खुद ही इनको सादिक और अमीन का है, बल्कि इनको तुम्हारे अंदर इनका बचपन, इनकी जवानी तुम्हारे अंदर ही गुजरी है। तो साहिबुकुम कहकर बताया कि ये ऐसा ही नबी अलैहिस्सलाम है कि तुमसे इनका किरदार कोई छुपी हुई बात नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह है साहिबुकुम। और आखिरी बात, इससे पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम माजी का सीगा ना, कभी भी आप जल्ला नहीं हुए। तो ववजदा का ज़ालन फहदा का मफहूम इससे ऐत की रोशनी में वाज़े, दोनों टकरा गई ना बातें। तो उसका सही ये है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है ना, हमारा ये अकीदा है कि अंबिया खताओं से, गुनाहों से मासूम होते हैं। मतलब क्या है कि नियतन पूरी अंबिया की तारीख में आप देखेंगे, नियतन उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी समझकर नाफरमानी नहीं की। हमारा क्या है कि हमें पता होता है ये गुनाह है और हम गुनाह कर जाते हैं। लेकिन अंबिया ये होता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम पूरी अंबिया की तारीख में ये नहीं होता कि उनको पता हो कि ये अल्लाह की नाफरमानी है फिर वो नाफरमानी करे। हाँ, एक बड़ी नेकी एक छोटी नेकी, तो जो छोटी नेकी समझकर अपनाते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से अताब आ जाता है। उसकी मिसाल ये है कि जंगे बदर में कैदियों को आपने छोड़ दिया, अल्लाह के नजदीक ये छोटी नेकी थी, कत्ल करना बड़ी नेकी थी। और इसकी मिसाल ऐसे हम देते हैं कि 1 करोड़पति है और एक मजदूर है जो कि 100 रुपया रोज कमाता है, तो वो भी 5 रुपये अल्लाह की राह में देता है, और 1 करोड़पति भी 5-10 रुपये दे दे, तो नेकी दोनों को कहा जाएगा, गुनाह दोनों ने नहीं किया। लेकिन करोड़पति के सामने, उसकी हैसियत के सामने 5 रुपये ऐब हो गया, यार करोड़पति है तो 5 रुपये अल्लाह की राह में दे रहा है, और जो मजदूरी करके 5 रुपये दे रहा है उसके लिए एक बड़ी बात बन गई। इसी तरह अंबिया की शान मकाम बहुत बड़ा होता है, तो अल्लाह ताला उनके लिए पसंद करता है कि ये बड़ी नेकियां करे, छोटी नेकियां ना करे। तो इस हवाले से आ जाता है। बाकी ववाजदा का ज़ालन फहदा का मफहूम सादा सा है कि भी एक आप हदायत की तलाश में थे, मुजमल बात थी, तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने उसकी तफसील करके उसकी बात को खोल दिया। जैसे मगरब की 3 रकतें होनी चाहिए और इशा की 4, ये अकल से नहीं मालूम हो सकती, तो अल्लाह ने वही नाजिल करके अपनी रजामंदी बता दी। ज़कात 2.5% होनी चाहिए, ये अकल से मालूम नहीं हो सकता। रमज़ानुल मुबारक के 30 रोजे होने चाहिए, ये अकल से मालूम नहीं हो सकता। पूरी जिंदगी हज एक ही बार होना चाहिए, या ऐसे ऐसे ये अमाल हैं, ये 7 तवाफ हैं सफा मरवा की, सही, ये अकल से मालूम हो सकते नहीं। अच्छा जी, जोहर की 4 रकतें, फजर की 2, मगरिब की 3 क्यों है? और हर रकत में 2 ही सजदे क्यों? 3 भी हो सकते थे, 1 भी हो सकता था। रुकू 1 क्यों है? 2 रुकू भी हो सकते थे। अब ये अकल मालूम कर सकती है? नहीं। तो इस मामले में हमने आपको हदायत का मुतलाशी पाया, गोया मुजमल हदायत थी, तफसील करके उसको वाज़े कर दिया। ये है ववाजदा का ज़ालन फहदा का सही मफहूम। मैं ना, क्योंकि अल्लाह ने माजी की बात की है, माज़ल्ला साहिबुकुम वमागा, तो नफी कर दी ना, आप कभी भी जल्ला हुए ही नहीं। जो भी फराइज का इल्म था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। नमाज पढ़नी है, कैसे नमाज पढ़नी है, हाँ, वो मुजमल था ना, तो ये थी मुजमल हदायत। तो ऐसे रुकू भी नहीं था पहले, तो पहले शरीतों में नहीं, लेकिन ये नमाज रोज काफी तब्दीलियां आई हैं। लेकिन बहरहाल ये समझ लें, मैंने आपको आसान लफ्जों में समझा दिया कि कोई फलसफी, कोई मंतकी, कोई अकल से ये बात नहीं मालूम कर सकता, चाहे करोड़ों साल बीत जाएं, कि मगरब की 3 और फजर की 2 और असर और की 4 रखते। हाँ बाद में वो भी इल्म खोल दिया। हाँ,
نہیں وہ تو آپ نے کی نہیں نا شراب تو توبہ نوز باللہ آپ نے کبھی بھی لوگوں کو بتایا، لیکن آپ کے حوالے سے بات ہو رہی پوچھتے ہوں گے نا، بات ہو رہی ہے آپ نے آپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لوگ تو بات قتل بھی کرتے تھے، صحابہ اکرام حالت کفر میں شراب بھی پیتے تھے، حج کا طریقہ ہو گیا، ہاں نماز کا طریقہ ہو گیا، روزے ہو گئے. زکوٰۃ 2.5% کیوں ہے؟ مثلا یہ چلیں مختصر بات کر لیں، زکوٰۃ 2.5% ہی کیوں ہے؟ بس 3 کر لیتے، 2 کر لیتے، 5 کر لیتے، 4 کر لیتے. اب 2.5% آپ کی عقل نہیں فیصلہ کر سکتی. کروڑوں سال سوچتے ہیں کہ 2.5% ہی کیوں ہے زکوٰۃ. حکمت اللہ ہے، حکمت کیونکہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، وہ حکمت اللہ کے علم میں. لیکن آپ اپنی عقل سے دریافت کر سکتے ہیں 2.5%؟ آپ تو کہیں گے یار 3% پورے ہی کر لیتے، سار کیوں رکھی؟ 2 کر لیتے، 3 کر لیتے، 4% کر لیتے، 2.5% فرض تو عقل طے کر سکتے. یہ ہے آپ کو مجمل پایا، آپ متلاشی تھے تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا طریقہ، نماز کا طریقہ کھول کر یہی حد ہے حج کا، یہ ہے ووجدہ کا ضالًا فہدیٰ کا صحیح ہے. چلیے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا.